یہ ایک حدیث ہے جو ہم لوگ کو یاد رکھنا ہے اور بہت اہم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الحلال بین، حلال کلیئر ہے، وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ، حرام کلیئر ہے، وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ، اور ان کے درمیان ڈاؤٹ فل چیزیں ہیں۔ حلال اور حرام، حلال کلیئر، حرام کلیئر، ان کے درمیان ڈاؤٹ فل چیزیں ہیں۔ ان کو بہت سے لوگ نہیں جانتے ہیں، بہت سے لوگ نہیں جانتے ہیں، عام لوگ نہیں جانتے ہیں۔ کون جانتا ہے؟ علماء جانتے ہیں، تو ان سے اس کے بارے میں معلوم کرنا رہے گا۔ اب ان ڈاؤٹ فل چیزوں سے جو شخص بچے گا تو وہ اپنے دین کی بھی حفاظت کرے گا کہ وہ حرام میں نہیں پڑے گا، اور اپنی عزت کی بھی حفاظت کرے گا۔ حرام میں پڑ جانے کی وجہ سے، ڈاؤٹ فل چیزوں میں پڑ جانے کی وجہ سے بہت سی مرتبہ آدمی کی عزت اور آبرو داؤں پہ لگ جاتی ہے، اور اگر ڈاؤٹ فل چیزوں میں پڑ جائے گا تو بہت اندیشہ ہے کہ وہ حرام میں پڑ جائے۔ پھر اس بات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال سے سمجھایا کہ جیسے ایک چراگاہ ہے، ٹھیک، اور چراگاہ کے بالکل کنارے لے آیا ہے، کالراعی یرعی حول الحمى یوشک ان یرتع فیہ، چرواہا جو ہے نا بالکل جس کی باؤنڈری ہے وہاں پر لا کر اپنی بکریوں کو چرا رہا ہے، تو بہت امکان ہے اس بات کا کہ بکریاں چراگاہ کے اندر آ جائیں گی، اور چراگاہ کے اندر نہیں لانا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا چراگاہ کے اندر کیوں نہیں لانا ہے؟ یہ اس زمانے یعنی اس کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے، وہ کانٹیکس سمجھنا ہے۔ حضور نے فرمایا ہر بادشاہ کی چراگاہ ہوا کرتی تھی، یعنی اس زمانے میں لوگ اپنی ایک خاص، یعنی جو سردار ہوتا تھا یا بادشاہ ہوتا تھا وہ اپنی ایک الگ چراگاہ بنا لیتے تھے، اور کتابوں میں اس کا طریقہ بھی لکھا، وہ کس طریقے سے چراگاہ بناتے تھے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک اونچے پہاڑ کے اوپر ایک بلند آواز والا کتا لے گئے، اور وہ زور سے چیختا تھا، بھونکتا تھا، جہاں تک آواز جاتی تھی اس تک انہوں نے باؤنڈری بنا لی کہ یہ بادشاہ کی یا یہ سردار کی چراگاہ ہے، یہ سردار کے لیے خاص ہے، اس میں عام لوگ جو ہے اپنے جانوروں کو، اپنے چوپایوں کو چرا نہیں سکتے، اگر کوئی چرائے گا تو اس کو سزا دی جائے گی۔ تو حضور نے فرمایا ہر بادشاہ کی چراگاہ ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی حما اور اللہ تعالیٰ کی چراگاہ اس کے حرام کی ہوئی چیزیں ہیں، یعنی جیسے وہاں آپ نے دیکھا ایک چراگاہ ہے، اس کے اندر نہیں آنا ہے، ایسے اللہ تعالیٰ نے ہی کچھ چیزیں متعین کی ہیں کہ وہاں نہیں جانا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے لیے حرام کی ہوئی چیزیں ہیں، اور حرام کی چیزیں وہاں تک نہیں، اس کے اندر تو نہیں جانا ہے۔ اسی طریقے سے بالکل آپ باؤنڈری پر پہنچ جائیں اس سے بھی پرہیز کرنا ہے، کیونکہ وہ ڈاؤٹ فل جگہ ہے۔ حضور نے آگے فرمایا الا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً، جسم میں ایک ٹکڑا ہے، جب وہ ٹکڑا ٹھیک رہتا ہے تو سارا جسم ٹھیک رہتا ہے، اور جب دل خراب ہو جائے تو سارا کا سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ تو یہاں آپ نے یہ دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی یہ جو حدیث ہے یہ بہت اہم ہے، اس حدیث کے اندر بہت سی چیزیں بتائی گئی ہیں، اور اسی بات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس چیز کے اندر شبہ ہو اس کو چھوڑ دو، اور جس چیز میں شبہ نہ ہو اس کو اپنا لو، کیونکہ جہاں سچائی ہے وہاں آپ کو دل مطمئن ہوتا ہے، اور جہاں شبہ ہوتا ہے، جہاں مطلب گڑبڑ ہوتی ہے، وہاں دل آپ کا پریشان ہوتا ہے، مطمئن سا نہیں ہوتا ہے۔ تو شبہ والی چیز کو چھوڑ دینا ہے، اور جہاں شبہ نہیں ہے اس کو اپنا لینا ہے، اس سے آپ کا دین بھی محفوظ رہے گا، اس سے آپ کی عزت اور آبرو بھی محفوظ رہے گی۔